أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیں. واجب الاحترام بزرگوں، سورہ ملک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان کیا ہے. اس سورت کا آغاز لفظ تبارک سے شروع ہوا ہے، یعنی اس سورت کا آغاز اور شروعات لفظ تبارک سے ہوئی ہے، اور تبارک کا معنی ہے بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے نام ہی میں برکت ہے، اور جس چیز کے اوپر اس کا نام لیا جائے وہ چیز بھی بابرکت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہی بابرکت ہے. کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری سلطنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ. اللہ کا ہاتھ اپنی شایان شان. یہاں ہاتھ سے مراد جو ہے وہ قدرت ہے، طاقت ہے. جس سے کہ عام طور پر اپنے محاورے میں بھی بولا جاتا ہے کہ بھئی اس پر تو ان کا ہاتھ ہے، یعنی اس کے پیچھے فلانے کی طاقت ہے. تو ید سے مراد، ہاتھ سے مراد جو ہے وہ قوت اور طاقت مراد لی جاتی ہے. تو کہتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں، جس کی طاقت میں ساری سلطنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ملک کی بھی ہے. جس طرح اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مؤمن ہے، مہیمن ہے، القدوس ہے. جو اللہ کے صفاتی نام ہیں ان میں ایک صفتی نام الملک بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مالک ہے، بادشاہ ہے ساری کائنات کا، دنیا اور آخرت کا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا الملک، میں بادشاہ ہوں. اور رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آوازیں لگائی جاتی ہے کہ میں بادشاہ ہوں. من ذا الذی یطلب منہ، ہے کوئی جو مجھ سے جو ہے طلب کرے، دعا کرے، مانگے تو میں اس کی حاجت اور اس کی مانگ کو پورا کروں. دنیا کے ایک معمولی مالدار کے پاس اگر آدمی اپنی حاجت کا، اپنی ضرورت کا سوال کرتا ہے، وہ اپنی حیثیت سے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. لیکن دنیا کا مالدار اگر خود یہ اعلان کرے کہ بھئی میرے پاس آؤ، میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا، تو آدمی کا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے کہ چلو اس نے تو سامنے چل کر کہا ہے تو ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے بادشاہ بھی اگر اعلان کر دے تو آدمی کی حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے، امیدیں اور بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. اللہ مجھے آپ کو یقین عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ تہجد کے وقت یہ اعلان کرتے ہیں ان الملک من ذا الذی یطلب منہ،
انا الغافر من ذا الذی یستغفر منہ، انا الرازق من ذا الذی یسترزق منہ۔ دیکھو یہ آوازیں لگائی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے گویا جھنجھوڑا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جھنجھوڑتا ہے اپنی طرف، اور اپنے پاس دعا کرنے کے لیے ان کو آمادہ کرتا ہے کہ مانگو مجھ سے، اور میرے خزانے لامحدود ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کے خزانے تو محدود، دنیا کے مالداروں کی مالداری اور ان کے مال محدود، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے اور اس کے مال لامحدود۔ وہ روزانہ یہ آوازیں لگاتے ہیں کہ بھئی مانگو مجھ سے، میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا، میں رازق ہوں، رزق دینے والا ہوں، میں تمہیں رزق حلال عطا کروں گا، لیکن مانگو مجھ سے۔ یہ آوازیں روزانہ لگتی ہیں، اور پھر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت دعا مانگتا ہے۔ دیکھو یہ قبولیت کا وقت، اسی لیے اس وقت کو قبولیت کا وقت قرار دیا ہے احادیث میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری سلطنت ہے، ساری جو ہے طاقت ہے۔ اللہ نے ایک نظام کائنات کو جو ہے بنایا ہے، سجایا ہے، چلایا ہے اور چلا رہے۔ اسی لیے سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند سے آگے نکل جائے، اور چاند کی مجال نہیں کہ وہ سورج سے پہلے نکل آئے، نہیں، ایک نظام خداوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا ہے ایک ترتیب اپنی سلطنت کی اس طرح کی جو ہے چلائی ہے کہ وہ چل رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو اس دنیا میں رہنے کے سلیقے اور طریقے بتائے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورج کو نکال رہے ہیں، چاند کو نکال رہے ہیں، رات رکھی ہے، دین رکھی ہے، دین رکھا ہے، اور دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ضرورت کے جو جو کام ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی شوق کر رہا ہے، کوئی کاشتکاری کر رہا ہے، ہر ایک کے لیے وقت مقرر کیا، ایک نظام چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کے مطابق آدمی چلے، تو پھر آدمی کے لیے بھی راحت ہے۔ لیکن اس کے نظام کے خلاف اگر آدمی چلے گا تو اس کے اندر بھی اس کے لیے جو ہے مشقت ہے، تکلیف ہے۔ بھائی فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جعل اللیل سکنا، رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا، اس میں سونے کا حکم دیا کہ سو جاؤ، اور دین کو وجعلنا النہار معاشا، دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق معاش کے لیے دوڑنے کا، اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا کہ اب اس میں تم رزق حلال تلاش کرو، ایک نظام بنایا کہ بھئی فجر کی نماز کے بعد نماز کے بعد رزق کی تلاش میں نکل پڑو، جو اوراد ہے، وظائف ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اس کو پڑھو، کیونکہ فجر کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے فجر کے بعد سونے کی بھی ممانعت، دیکھو احادیث میں ممانعت ہے کہ فجر کے بعد مت سو، اب وہ جو ہے رزق تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ، یہاں رزق تقسیم ہوتا ہے اور آدمی سو جاتا ہے۔ ہمارے مولانا علی صاحب قاوی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، اللہ ان کو غری کے رحمت فرمائے، طالب علمی کے زمانے میں بہت مشفق طلبہ پر، بہت مشفق، صبح کے وقت طلبہ چونکہ رات کو بھئی مطالعہ کرتے ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، نماز کے بعد سونے کے کچھ طلبہ عادی ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ حضرت کا یہ معمول تھا کہ فجر کے بعد کبھی بھی کسی بھی کمرے میں پہنچ جاتے، تربیت تھی، ان کی زیر نگرانی طلبہ تھے، اور طلبہ کی بہت فکر، کسی بھی کمرے میں پہنچ گئے، فجر کی نماز کے بعد متصل اگر کوئی سوتے ہوئے پکڑا گیا، حضرت مارتے تھے، اور مارتے وقت یہ کہتے تھے جملہ، فجر کے بعد سوتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تقسیم ہو رہا ہے اور تم سو رہے ہو، غریبی کو دعوت دے رہے ہو۔ اس طرح جو ہے تربیت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام کائنات بنایا ہے،
آج ہم اس کے نظام کے بالکل برعکس فجر کے بعد سونے کا تو کیا مسئلہ، فجر میں اٹھتے ہی نہیں ہیں، نماز کے لیے ہی نہیں اٹھتے۔ چلو الحمدللہ ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے، سحری کے لیے سب اٹھتے ہیں، نماز کے لیے بھی آتے ہیں۔ نماز کے بعد ابھی سونے کا ماحول مت بناؤ، اشراق تک قرآن کی تلاوت کرو، بہت ناگزیر ہو اشراق کے بعد سونے کی اجازت ہے، اس سے پہلے نہیں۔ فرض نماز کو جلدی اس لیے نہیں کیا کہ نماز کے بعد جا کے سو جاؤ گے، نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار میں لگو، تسبیحات میں اپنے آپ کو، کیونکہ یہ تو نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اعمال نامے کو نیکیوں سے سجانے کا ایک وقت ہے، یہ سونے کے لیے نہیں ہے بھائی۔ اس لیے کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ بھائی جلدی سے نماز اسی لیے رکھ کے جا کے سو جاوے، بالکل نہیں۔ جلدی سے نماز تو اس لیے کہ بھئی چلو جلدی سے فرض نماز سے آدمی فارغ ہو کر اپنے اپنے کام میں لگ جائے، تلاوت میں لگ جائے، ورنہ سونے کا ماحول بالکل غلط ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دین کا نظام بنایا ہے کہ فجر کے بعد پھر 12 بجے نصف النہار میں حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس وقت آدمی قیلولہ کرے، پھر سو جائے، تھوڑی دیر کے لیے 20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی سو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو قیلولہ کا وقت ہے، اس قیلولہ کے وقت میں آدمی جب آرام کرتا ہے اس کے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ 12 بجے اور 12:30 بجے ظہر سے پہلے کا وقت سونے کا ہے، اور ہم اس وقت کھانے کی تلاش میں رہتے ہیں، اور کھانے میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ ظہر ہو جاتی ہے، یا بعض لوگ ظہر کے بعد کھاتے ہیں، اور کھاتے ہیں تو سونے کا وقت تو گیا، اب کھانے کا وقت، اب کھانے کے بعد وہ تھکن وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، پھر اس میں پورا نظام بگڑ گیا۔ فجر کے بعد آدمی کام میں لگ جائے، 12 بجے پہلے کھانے سے فارغ ہو جائے، آدھا گھنٹہ ظہر سے پہلے سو جائے، اب یہ ظہر کے بعد کا جو نصف النہار آدھا دن ہے، آدمی اتنا نشاط اور چستی میں رہے گا کہ یہ آدھے دن میں بھی جو کام کرنا ہے وہ کرے گا۔ ورنہ پھر اب تو ہم اٹھتے ہی 10 بجے، دیکھو 10 بجے 11 بجے جو دوپہر کے کھانے کا وقت ہے وہ ہمارے بریک فاسٹ کا وقت ہوتا ہے۔ ہم نے نظام کائنات اور جو نظام اور جو ترتیب، نبوی ترتیب ہے، اس کو بالکل بدل دیا، جس کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے بھی ہم کمزور اور روحانی اعتبار سے بھی کمزور۔ علماء سے پوچھیں، علماء کی صحبت میں آدمی رہے گا تو اس طرح کی معلومات ہوگی، اور اس کے مطابق پھر آدمی اپنا پورا نظام الاوقات بنائے گا کہ بھئی مجھے فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک کا جو وقت ہے اس کو کیسے گزارنا ہے، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی ہمیں نظام بنانا ہے، دنیا بھی کمانی ہے، آخرت بھی بنانی ہے۔ اصل تو مقصد زندگی وہ تو آخرت ہے، خدا کی بندگی ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا کے کام کاج کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے مالک ہے، اور اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، سجایا ہے اور چلایا ہے، چلا رہے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو وہ نظام اوقات اور نظام کائنات میں کس طرح رہنا ہے اس کی تعلیم و تربیت بھی دی۔ یہ ہے ملک۔ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کا بہت ہی مشفق ہوتا ہے۔ حقیقت میں بادشاہ کہلانے کے لائق ہی وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماتحتوں کے بارے میں ہمدردانہ رائے رکھتے ہو، جن کو اپنے ماتحتوں کی اور اپنے نیچے رہنے والوں کی فکر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک ہے، بادشاہ ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے اوپر اگر ملک، بادشاہ، کنگ اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اللہ کو بہت ناپسند، بہت ناپسند۔ اس لیے دیکھو شریعت اسلامیہ میں ملوکیت نہیں، خلافت ہے، ملوکیت نہیں رکھی۔
بادشاہت نہیں رکھی، خلافت رکھی ہے، کہ خلافت کا معنی کہ حقیقی بادشاہ اللہ، ہاں اس بادشاہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں نائب یہ لوگ ہیں، نیابت یہ کرتے ہیں۔ اب ان کی جو ہے نظام میں اس طرح کی نیابت یہ کریں گے۔ شریعت اسلامیہ میں ملوکیت نہیں، خلافت ہے، اس لیے خلافت کا دور چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک ہے، بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کے لیے بڑے ہی رحیم، بڑے ہی شفیق، بڑے ہی مہربان، بڑے ہی مہربان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہی یہ ہے کہ میرے بندے میری بنائی ہوئی جنت میں رہے، جہنم میں نہ جائے۔ اس لیے جنت میں جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، تاکہ مخلوق کو سمجھائے، حق اور باطل سمجھائے، غلط اور صحیح سمجھائے، اور ان کو میری عبادت کی طرف متوجہ کرے، میری بنائی ہوئی جنت کی طرف ان کو جو ہے لائے۔ اور جنہوں نے ان کی باتوں کو قبول کیا وہ کامیاب، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ ناکام۔ لیکن بادشاہ اللہ ہے، اسی لیے بادشاہ کہلانے کے لائق وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر اپنی رعایا کی ہمدردی ہو، اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی ہمدردی ہے۔ اس لیے رمضان شروع ہوتا ہے، پہلا ہی اشرہ رحمت کا رکھ دیا، یہ دیکھو رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اب چالو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تم جتنی لوٹنا چاہو لوٹو، جتنی حاصل کرنا چاہو حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ تہجد کا وقت، اسی لیے دیکھو دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے بتایا کہ بھئی صبح سے لے کر دوپہر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے اور جو ہے دنیا کے لیے، پھر آرام کے لیے، پھر جو ہے دنیا کے لیے عبادت کے لیے دین کے اندر دو جو ہے پارٹ کر دیے۔ اسی طریقے پر رات کے اندر بھی دو پارٹ، کہ بھئی جعل اللیل سکنا، اللہ تعالیٰ نے رات کو جو ہے سکون کے لیے بنایا، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کے وقت کو عبادت کے لیے خاص وقت مقرر کیا۔ اس کو فرض نہیں کیا اپنے بندوں پر، لیکن البتہ مستحب ضرور کیا، سنت ضرور کیا کہ بھئی ان اوقات میں اگر آدمی اٹھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگ کو پوری کرے گا۔ اور اس کی فضائل بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تہجد کی نماز کو فرض قرار دے دیا، امت پر فرض نہیں، نبی پر فرض۔ اور نبی علیہ السلام نے تہجد کے اوقات کی فضائل بیان کی کہ یہ اوقات اتنے سنہرے ہوتے ہیں، اتنے پیارے ہوتے ہیں، آدمی جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ دے دیتے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پھر آدمی امتحان کے طور پر مانگے۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے آدمی پھر اس طرح نہ مانگے کہ چلو اب تو دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں بھی آتا ہے اور بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آج تو مانگ لے کہ اللہ صبح 8 بجے 8:10 پر سب سے پہلا کسٹمر جیسے ہی میں دکان کھولوں 1 لاکھ رین کا ہونا چاہیے، یہ مانگے وقت کی تعین کے ساتھ اور جو ہے مال کی تعین کے ساتھ۔ اس تعین کے ساتھ دعا مانگنے کی بھی اجازت نہیں، اللہ سے مانگو۔ اب دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موقع پر موقوف ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو دیں گے، نہیں چاہیں گے تو اس سے اچھا دیں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے یا بعد میں دیں گے۔ یہ سب دینے کے اللہ کے الگ الگ طریقے ہیں جو حدیث میں بیان کیا، لیکن کہا کہ کوئی وقت متعین نہ کرے، کوئی مال متعین نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے انتہا مانگے۔ لاکھ کیا مانگے، ارے بلین ملین مانگو، بے شمار مانگو، وہ تو بے شمار اور لامحدود خزانوں کے مالک ہے، وہ لامحدود دیں گے، تم جو ہے تعین کے ساتھ مت مانگو۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اور آ کر دعا کی، اللہم انی اسألک القصر الابیض فی الجنہ، اے اللہ جنت میں ایک دم وائٹ محل، سفید محل، وائٹ ہاؤس، اس کا میں سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جنت کے اندر تم جو ہے سفید محل کا سوال کرتے ہو تو قصر اس میں ابیض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم کیا اللہ کو مشورہ دیتے ہو کہ میرا محل سفید ہونا چاہیے، سرخ ہونا چاہیے، کالا ہونا چاہیے، ریڈ ہونا؟ یہ اس طرح کی جو ہے تعین نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو، جنت کی نعمتیں مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی تعین مت مانگو کہ یہ کرو
اور یہ محل ایسا ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، نہیں، تعین کی بھی اجازت نہیں۔ دعا مانگنے کے طریقے ہیں، دعا مانگنے کے آداب ہیں، ہاں مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ وہ تو دینے والا ہے، ہم تو ماہل ہے بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اعلان کرتے ہیں کہ انا الملک من ذا الذی یطلب منہ، ہے کوئی مانگنے والا، میں بادشاہ ہوں، دینے کے لیے آیا ہوں، مانگو۔ اس لیے تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے عادی بنو، خاص طور پر رمضان مبارک میں، یہ تربیتی مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی اس مہینے میں تربیت کرتے ہیں، جو بالکل مزاج کے خلاف ہے۔ صبح میں جلدی اٹھنا، صبح میں کھانا، جب آدمی اٹھتا ہے تو پانی بھی اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن یہاں تو حکم ہے کہ اٹھو اور کھانا کھاؤ، اور کھانے کو عبادت قرار دیا، کھانے پر ثواب دیا، بالکل مزاج کے خلاف کام کروا رہے ہیں۔ اس میں انسان کی تربیت ہے کہ اللہ کے حکم پر آدمی جب یہ کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹکلی اس کی روحانی تربیت فرماتے ہیں، روحانی تربیت ہوتی ہے اس کی۔ اس لیے یہ مہینہ تربیتی مہینہ ہے، اس میں جو احکام اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملے ہیں، اس پر ہم بہت ہی اہتمام سے عمل کریں گے، انشاءاللہ پورا سال ہمارا اچھا جائے گا۔ اس لیے سحری کے وقت میں نے جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ نہیں کہ بھئی 47 کو یا 48 کو ہماری سحری ختم ہوتی ہے تو ہم صرف 4:30 کو یا 35 کو یا 40 کو اٹھے، 10 منٹ جلدی کھانا کھایا، پانی پیا اور پھر مسجد میں آ گئے، نہیں، ہم معمول یہ بنائے کہ جب سحری کا وقت ہے اس سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھے، وضو کرے، 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھے جو نبی علیہ السلام کا معمول تھا، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ دیکھو اللہ کو کتنا پیار آ جاتا ہے۔ آج دعاؤں کی عادت امت نے چھوڑ دی ہے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے تکلفانہ جو مانگنا چاہے مانگ سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرما دیا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، دعا نہیں کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھو اب دنیا کا معاملہ، دنیا والوں کا معاملہ الگ، وہاں تو مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اور یہاں نہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے مانگنے کے عادی بنو۔ تہجد کے وقت میں خوب دعائیں کرو، رو کر کرو۔ آج ہم خود بھی محتاج ہیں، امت کا ایک فرد محتاج ہے۔ اللہ نے جس حال میں مجھے آپ کو رکھا ہے، یقیناً بہت ہی اچھی طریقے پر رکھا ہے۔ آج ہندوستان کے حالات دیکھو، بیرونی دوسرے ممالک کے حالات دیکھو، آدمی کتنا پریشان ہے، کوئی حکومت کے اعتبار سے، کوئی مالی اعتبار سے، کوئی اولاد کے اعتبار، ہر ایک اعتبار سے پریشان ہے۔ اس پریشانی کا حل صرف اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم نہ مانگیں، یہ ہماری سب سے بڑی کمی اور کوتاہی اور محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا عادی بنائے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی منگتا کو پوری کروں، میں رازق ہوں، میں رزاق ہوں، من ذا الذی یرزق منہ، ہے کوئی جو رزق مجھ سے مانگے میں اس کو رزق حلال دوں، میں مغفرت مانگنے والا، میں مغفرت کرنے والا ہوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو تبارک الذی بیدہ الملک، با برکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں، جس کے قدرت میں ساری سلطنت ہے، ساری بادشاہیت ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اس لیے دنیا کی بھی مال و دولت ہمیں اگر حاصل کر دی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور آخرت کی بھی اگر سلطنت حاصل کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہمیں کرنی ہے۔ بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ساری سلطنت، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیوں؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے پاس ہر چیز کی قدرت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے بھئی جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا۔ موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا، زندگی کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ہم پہلے مردار تھے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم پہلے مرے ہوئے تھے، ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر اللہ تم کو موت دیں گے، ثم یحییکم،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم کو واپس لوٹ کر آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہے موت اور حیات کی۔ موت کی حکمت علماء نے عجیب عجیب بتائی ہے کہ دیکھو موت اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ موت ایک پل کا کام دے، تاکہ دنیا سے آخرت کی طرف آدمی منتقل ہو جائے۔ الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، حدیث میں آتا ہے موت ایک پل ہے جو ایک حبیب کو، ایک محبوب کو اپنے محبوب سے ملاتی ہے، تو ایک پل کا کام دیتی ہے، اور آخرت میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جزا اور سزا ان کو دیوے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت رکھی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے آدمی بہت نیک ہوتا ہے، نیک اعمال بہت کرتا ہے، لیکن اس کی نیکیوں کا بدلہ، اس کی نیکیوں کی جزا اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دنیا کی یہ وسعت اس نیکی کو سما نہیں سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے نہیں سکتا، اس لیے اس نیکی کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت رکھی ہے تاکہ آخرت میں اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دے سکے۔ بعض مرتبہ آدمی ایسا مجرم ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا اس دنیا میں ممکن نہیں، اتنا گنہگار ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت رکھی تاکہ اس کے جرم کی سزا موت کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم کی شکل میں دے گا، اس کے عذاب کی شکل میں دے گا۔ دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اس لیے رکھی کہ جو ایک پول کا کام دے اور دنیا سے آخرت کی طرف اس کو منتقل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جزا اور سزا دے، نیک لوگوں کو اس کی نیکی کا بدلہ اپنی شایع نشان دے، اپنی شایع نشان۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینے پر آئیں گے تو بھئی دیکھو، اس لیے روزے کے بارے میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، بھئی روزہ تو کہ روزہ تو میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دیں گے اپنی شان کے مطابق دیں گے، اس لیے حدیث میں آتا ہے جتنی بھی نیکیاں ہیں ان نیکیوں کا اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے دیا ہے، واسطہ فرشتوں کو بنایا کہ بھئی یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو نیکی دے دو، چلو ایک پڑھیے 10 گنا دے دو، روزہ جو ہے زکوٰۃ دیے ایک مال پر اس کو 10 مال اس کے برابر دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو فرشتوں کے ذریعے نیکیاں تقسیم کروائی، اس کو فرشتوں کا واسطہ رکھا، لیکن روزے کے لیے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی عطا دیا کہ نہیں بھئی اس کا بدلہ تو میں دوں گا، اور جب اللہ دیں گے تو اپنی شان نشان کے مطابق۔ اس لیے روزے کا بدلہ، روزے کا ثواب، روزے کی جزا، اس کی کوئی جو ہے تشریح احادیث میں نہیں آتی، بس یہ کہ اللہ اپنی شان نشان دیں گے۔ اور دنیا کا بادشاہ بھی جب دیتا ہے تو اپنی شان نشان دیتا ہے نا بھئی، اور کیسے خزانے لٹا دیتا ہے۔ وہ ہارون رشید کا واقعہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ جا رہا تھا، راستے میں ایک بوڑھا آدمی پودا لگا رہا تھا، درخت۔ بادشاہ ہوتے نا، بادشاہ کو مستی سوجتی ہے، بادشاہ نے دیکھا کہ بوڑھے میاں کیا کر رہے ہو؟ بھئی درخت لگا رہے ہیں، پودا۔ اب آپ تو اتنی بڑی عمر ہو گئی، درخت کی عمر اور اس کو بڑے ہونے میں تو بہت وقت لگتا ہے، یہ درخت کب بڑا ہوگا اور یہ درخت کب پھل دے گا، کب آپ تو اس پھل کو کھاؤ گے، تو آپ کا یہ درخت لگانا جو ہے بے سود ہے، بیکار ہے۔ تو جو بڑے ہوتے ہیں عمر میں وہ تجربات میں بھی بہت بڑے ہوتے ہیں، ہاں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس کے سامنے کس طرح بات کرنی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں پودا اس لیے نہیں لگا رہا ہوں کہ اس کا پھل میں خود ہی کھاؤں، میری لگانے کی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ یہ پودا بڑا ہو اور اس کا درخت، اس کا پھل جو ہے وہ آنے والی نسل کھائے، کیونکہ یہ درخت جو لگائے وہ پہلوں نے لگائے تھے، اب اس کے پھل ہم کھا رہے ہیں، اب ہم درخت لگائیں گے اس کے پھل ہماری آنے والی نسل کھائے گی، آپ کے آنے والی پرجا کھائے گی، اس لیے میں تو درخت لگا رہا ہوں۔ بادشاہ خوش ہو گئے، بادشاہ نے وزیر کو کہا 1000 اشرفیہ دے دو، 1000 اشرفیہ۔ جب 1000 اشرفیہ دی تو وہ جو ہے بوڑھا تو خوش ہو گیا، اور خوش ہو کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگلوں نے درخت لگائے تھے ان کے پھل تو ہم نے کھائے، لیکن میں نے تو درخت لگایا اور میرا پھل تو مجھے اللہ نے ابھی دے دیا، 1000 اشرفیوں کی شکل میں دے دیا۔ بادشاہ کو یہ جواب اتنا پسند آیا کہ بادشاہ نے وزیر کو کہا دوسری 1000 اشرفیہ دے دو۔ تو پھر جو ہے بوڑھا ہنسنے لگا،
بادشاہ نے کہا اب کیا ہوا؟ کہ بادشاہ سلامت، اگلوں نے درخت لگائے تھے نا، تو ان کے پھل تو ہم نے سال میں ایک ہی مرتبہ کھائے، اور اللہ تعالیٰ نے تو میرا درخت تو ابھی بڑا بھی نہیں ہوا اور اس کے پھل سال میں نہیں، ابھی ہی مجھے 2 مرتبہ مل گئے۔ بادشاہ اور خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو اور 1000 اشرفیہ دے دو۔ وزیر نے کہا چلو بادشاہ، اب اگر ہمیں آگے بھی جانا ہے، خزانہ یہیں ختم نہ ہو جائے بھائی۔ تو یہاں پر علماء نے اس حکایت کو بیان کر کے ایک سبق جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب دنیا کے بادشاہ اپنے خزانوں کو جب لٹانے پر آتے ہیں تو معمولی آنسر اور جواب پر 1000 اشرفیہ دے دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے تو لامحدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دینا چاہیں گے اور دینے کا اعلان کر دیا ہے تو وہ تو اپنی شان نشان دیں گے، اپنی شان نشان۔ اس لیے موت اس لیے رکھی تاکہ کہ بھائی موت اس لیے رکھی تاکہ یہ پل کا کام دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دے گا، ورنہ موت نہ ہوتی تو یہ بدلہ کہاں سے ملتا؟ اجر اللہ تعالیٰ کیسے دیتے؟ جنت کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں، اور جنت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی بنائی نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنا، نہ دل پر اس کا خدشہ گزرتا ہے، ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہے۔ یہ نعمت کس کے لیے ہے؟ نیک کام کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور یہ نعمت کب مل سکتی ہے؟ آدمی کو موت آوے تبھی مل سکتی ہے۔ دنیا میں اس نعمتوں کا جو ہے، اس نعمتوں کے رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی کہ بھئی جنت اتنی بڑی جو لامحدود کہ دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ معمولی آدمی اور معمولی نیک لوگ کو بھی، جو معمولی نیک ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دیں گے، تو پھر جو اعلیٰ ڈگری والے ہوں گے ان کو تو کتنی بڑی جنت ہوگی، جتنی بڑی جنت اتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے موت اس لیے اللہ نے رکھی ہے، اس لیے موت کوئی بری چیز نہیں ہے بھائی، موت یقینی چیز ہے، وہ تو آنی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتے ہیں اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میں اس سے ملاقات کروں۔ آدمی ڈرے نہیں کہ بھئی موت آئے گی تو کیا ہوگا، بھئی کیا نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ منظور خدا ہوگا۔ لیکن ہمیشہ ایک مرد مومن اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا خواہش مند ہو۔ حدیث میں جو آدمی اللہ سے ملنے کو پسند کرے گا اللہ اس سے ملنے کو پسند کرے گا، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرے گا، موت سے ڈرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ناپسند کرے گا، اس سے ملنے کو ناپسند کرے گا۔ اس لیے علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ دیکھو موت یہ تو آنی ہے، اور قرآن میں ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تم کو پکڑنے والی ہے، ملاقات کرنے والی ہے، اس سے تو کوئی جو ہے چھٹنے والا نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل اپنی باری ہے، ہر ایک کو جانا ہے، وہ تو اس سے تو چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایک عجیب بات یہ لکھی کہ دیکھو آدمی کو یہ معلوم ہے کہ موت آنی ہے، پھر بھی موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے نا بھائی، ڈائبٹیز کی تو دوائی لے گا، انشورنس لے گا، پرہیزی کرے گا، روزانہ چیک کرے گا، موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن موت سے بچتا نہیں ہے۔ یہ آدمی جو موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا تو جہنم سے بچ جائے گا، موت سے بچنے کی کوشش کرنے کے باوجود موت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے ہم موت سے بچنے کی کوشش تو کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرنے پر آدمی جہنم سے بچ جائے گا، لیکن موت سے بچنے کی کوشش کرنے پر موت سے بچ سکتا نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ موت یقینی چیز ہے، اس لیے موت کو قرآن نے یقین کہا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اپنے رب کی عبادت کرتے رہو کب تک؟ جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ قرآن نے موت کو کیا کہا؟ یقین کہا، یقین، موت کو یقین کہا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔
آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اس لیے موت آنا یہ تو کیا ہے بھائی؟ یقینی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا یقین اور استحضار نصیب فرمائے۔ تو بہرحال حیات اور موت اللہ نے پیدا کی ہے، اس کی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت میں نے بیان کی، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ اجر دینے کے لیے اور مجرم کو سزا دینے کے لیے موت رکھی ہے۔ دوسری بھی دو حکمتیں وہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ مولا ہمارے مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے پیارے اللہ، رحم کا معاملہ فرما، ہمارے بچوں پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے نوجوانوں پر رحم فرما، ہماری ماں بہنوں پر رحم فرما۔ اے پیارے اللہ، امت کے ایک ایک فرد پر رحم فرما۔ اے اللہ، یہ امت قابل رحم ہے۔ اے اللہ، یہ امت قابل رحم ہے۔ اے اللہ، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ پیارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ اس عشرے میں آپ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہم آپ سے اپنی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم پر رحم کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، رحم کا معاملہ فرما، ہمارے گھر والوں پر رحم کا معاملہ فرما، ہمارے ملک والوں پر رحم کا معاملہ فرما، امت کے ایک ایک فرد پر رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، رمضان کی ساعتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، خیر کے فیصلے فرما۔ اے پیارے اللہ، رزق حلال عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، مغفرت نصیب فرما۔ اے پیارے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہے ان کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، امت کے جتنے بھی افراد بیمار ہیں، اے اللہ، ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ ہمارے بدر بھائی اکھر کے والدہ بھی بہت سخت بیمار ہے، اے اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرما۔ اور اے اللہ، امت میں جہاں کہیں بھی جو بھی مرد عورت، بوڑھا بوڑھی، جوان عورت مرد، اے اللہ جو بھی بیمار ہے، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے عشرے میں اور اے اللہ مقبول گھڑیوں میں آپ سے جو بھی رحمت کا سوال کیا ہے اور جو دعائیں مانگی ہے، اے اللہ اس میں ہمارا اور امت کا حصہ عطا فرما۔ اور جتنے بھی شرور سے اور فتنوں سے پناہ چاہیے اس سے ہمیں اور امت کے ایک ایک فرد کو پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔